بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب مطالعہ پاکستان کے قومی نصاب 2022-2023 کے مطابق جماعت نہم، کینٹب پبلیشر، لاہور، پاکستان۔ آج ہم سبق نمبر 5 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے پانی کے ذرائع۔ حاصلات تعلم، اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم اس میں یہ ہے، اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ پانی کے بہاؤ اور معیار میں موسمی اتار چڑھاؤ سمیت پاکستان میں سطح اور زیر زمین پانی کے وسائل کی وضاحت کر سکیں۔ پاکستان میں آبپاشی کے وسیع نظام کے فوائد اور نقصانات کا جائزہ لیں اور پانی کی آلودگی، پانی کی قلت اور ضیاع جیسے خطرناک مسائل سے نمٹنے کے لیے آبی وسائل کے انتظام کے لیے پائیدار حل تجویز کر سکیں۔ ڈیموں، بیراجوں، نہروں اور آبی ذخائر کے اہم کردار کا تجزیہ کریں جو پائیدار حل پیش کرتے ہیں، بشمول پن بجلی کی پیداوار، سیلاب کنٹرول اور آبپاشی، اور ان کے زرعی ماحول، صنعت اور انسانی سرگرمیوں پر ممکنہ اثرات کا تجزیہ کر سکیں۔ اب ہم اس کی مشق کو حل کرتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ پاکستان میں دریائے سندھ کے 2 بڑے مشرقی معاون دریا کون سے ہیں؟ جہلم اور چناب، یہ اس کا درست جواب ہے۔ دوسرا سوال ہے، پاکستان کا آبپاشی کا نظام بنیادی طور پر انحصار کرتا ہے دریائے سندھ پر۔ پاکستان میں چھوٹے ڈیموں کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ پانی کا ذخیرہ۔ چوتھا سوال ہے، مندرجہ ذیل میں سے کون سا ڈیم پاکستان میں ایک بڑے ڈیم کی مثال ہے؟ وارسک ڈیم۔ کون سا دریا پاکستان کے آبی وسائل میں نمایاں حصہ نہیں ڈالتا؟ اس کا درست جواب ہے دریائے نیل، کیونکہ نمایاں حصہ نہیں ڈالتا۔ دریائے چناب اور جہلم یہ جو ہیں یہ دریائے سندھ میں مل جاتے ہیں، اور دریائے سندھ کے اوپر ہی پاکستان کا پورا آبپاشی کا نظام بیس کرتا ہے، اور دریائے نیل جو ہے یہ کوئی حصہ نہیں ڈالتا۔ 6 کویسچن ہے، چھٹا کویسچن ہے، پاکستان کے نظام کے تناظر میں اصطلاح بیراج سے عام طور پر مراد ہے سیلاب پر قابو پانے کا بنیادی ڈھانچہ۔ 7واں سوال ہے، پاکستان میں سینتاس نظام آبپاشی کا بنیادی مقصد ہے زراعت کے لیے پانی کی فراہمی۔ 8واں سوال ہے، خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں کون سا چھوٹا ڈیم واقع ہے؟ 8واں سوال ہے، خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں کون سا چھوٹا ڈیم واقع ہے؟ وارسک ڈیم۔ پاکستان میں پانی کے انتظام میں بیراج کیسے کردار ادا کرتے ہیں؟ پانی کے بہاؤ کو قابو کرتے ہیں اور پانی کو تقسیم کرتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے، پاکستان میں پانی کے انتظام میں بڑے ڈیم کیسے کردار ادا کرتے ہیں؟ اس میں وہ پانی کے بہاؤ پر قابو کرتے ہیں اور پانی کو تقسیم کرتے ہیں، بجلی پیدا کرتے ہیں، پینے کا پانی فراہم کرتے ہیں، یہ زراعت کے لیے پانی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور تفریح مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تینوں ٹھیک ہیں۔ ان کا آبی انتظام میں کوئی خاص کردار نہیں، یہ والا چھوڑ کے یہ تینوں جو ہیں یہ ٹھیک ہیں۔ آگے ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ پہلا سوال ہے، دریائے سندھ کے نظام کی کچھ مشرقی معاون دریاؤں کے نام بتائیں۔ جواب ہے، دریائے چناب، دریائے راوی، دریائے بیاس، دریائے ستلج۔ یہ دریا ہمالیہ سے نکلتے ہیں اور دریائے سندھ میں ضم ہونے سے پہلے ہندوستان اور پاکستان میں بہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، سوال نمبر 2، پاکستان میں نہری نظام اور اس کی اہمیت بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، پاکستان کا نہری نظام ملک کے زرعی شعبے کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ آبپاشی کے لیے پانی فراہم کرتا ہے۔ یہ نظام دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں سے پانی لے کر کھیتوں تک پہنچاتا ہے۔ اس سے زرعی پیداوار بڑھتی ہے اور ملک کی خوراک کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ
نہری نظام پانی کی فراہمی کے لیے بھی اہم ہے، خاص طور پر خشک علاقوں میں یہ نظام پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے اور سیلاب سے بچاؤ میں مدد کرتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، پاکستان میں چھوٹے اور بڑے دونوں ڈیموں کی کچھ مثالیں بیان کریں۔ اس کا جواب ہے چھوٹے ڈیم دارال ڈیم سوات میں ہے، ٹانڈا، کوہاٹ، خانپور، ہری پور، وارسک، پشاور۔ بڑے ڈیم تربیلا ڈیم، ہری پور، منگلا ڈیم، میرپور، غازی بروتھا، نوشہرہ۔ نیلم جیلم ڈیم جو ہے وہ مظفر آباد میں ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، پاکستان میں آبپاشی کا نظام زراعت میں کس طرح حصہ ڈالتا ہے؟ اس کا جواب ہے پاکستان کا آبپاشی کا نظام ملک کے زرعی شعبے میں درج ذیل طریقوں سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہے پانی کی فراہمی۔ خشک موسموں اور کم بارشوں کے دوران فصلوں کو پانی فراہم کرتا ہے۔ فصلوں کا تنوع، گندم، چاول، گنا اور کپاس سمیت فصلوں کی وسیع رینج کی کاشت کی اجازت دیتا ہے۔ پیداوار میں اضافہ، پانی کی مستقل فراہمی کو یقینی بناتا ہے جس سے فصلوں کی زیادہ پیداوار اور بہتر معیار کی پیداوار ہوتی ہے۔ اقتصادی ترقی، زرعی برآمدات اور روزگار کے مواقع کے ذریعے قومی معیشت میں حصہ ڈالتا ہے۔ روزی روٹی سپورٹ، مویشیوں، پینے کے پانی اور دیگر گھریلو استعمال کے لیے پانی فراہم کر کے دیہی معاش کو سہارا دیتا ہے۔ مجموعی طور پر پاکستان کا آبپاشی کا نظام ملک کی زرعی ترقی، خوراک کی حفاظت اور اقتصادی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، پاکستان کے پانی کے انتظام میں نہروں کا بنیادی کام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے دریاؤں اور ڈیموں کا پانی زرعی کھیتوں اور دیگر صارفین میں تقسیم کرنا نہروں کا یہ بنیادی کام ہے۔ سیلاب کو روکنے اور پانی کے بہاؤ کو منظم کرنا یہ نہروں کی مدد سے ہوتا ہے۔ آبپاشی کے نظام کو سپورٹ کرنا تاکہ کم بارش والے علاقوں میں فصلیں اگائی جا سکیں۔ کھیتوں سے اضافی پانی نکال کر آبی ذخائر اور نمکیات کو کنٹرول کرنا۔ مجموعی طور پر نہریں پاکستان کے آبی وسائل کے انتظام کو سہارا دینے اور مختلف صارفین کی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، پاکستان میں پانی کے انتظام کے لیے بیراج کیوں ضروری ہیں؟ پاکستان میں بیراج مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر پانی کے انتظام کا لازمی جزو ہیں۔ پانی کا ضابطہ، بیراج دریاؤں سے پانی کے بہاؤ کو منظم کرنے، سیلاب کو روکنے اور آبپاشی اور دیگر استعمال کے لیے پانی کی جو فراہمی ہے کو یقینی بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ تلچھٹ کا کنٹرول، بیراج تلچھٹ اور گاد کو پھنساتے ہیں، انہیں نہروں اور آبی ذخائر میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، جو پانی کے معیار کو برقرار رکھنے اور پانی کے بنیادی ڈھانچے کی عمر بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ پانی کا ذخیرہ، بیراج زیادہ بہاؤ کے دوران پانی کو ذخیرہ کر سکتے ہیں، خشک مدتوں کے دوران کنٹرول شدہ اخراج کی اجازت دیتے ہیں۔ آبپاشی کی معاونت، بیراج نہروں کو پانی فراہم کرتے ہیں جو زرعی زمینوں کو سیراب کرتی ہیں، فصلوں کی نشو و نما اور خوراک کی حفاظت میں معاون ہوتی ہیں۔ پن بجلی، کچھ بیراج ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹس سے لیس ہوتے ہیں جو پانی کے بہاؤ سے بجلی پیدا کرتے ہیں۔ سیلاب کا خطرہ، بیراج پانی کی سطح کو کنٹرول کرتے ہیں اور پانی کے بہاؤ کو روک کر سیلاب کے خطرات کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، ڈیموں کے فوائد و نقصانات کا موازنہ کریں۔ پہلے ہم نے لکھے ہیں فوائد، ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریشن، یہ اس کا فائدہ ہے کہ بجلی وغیرہ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اندر پانی کا ذخیرہ، آبپاشی، پانی کا ذخیرہ اس میں ہم کر لیتے ہیں، آبپاشی اس سے کرتے ہیں۔ پینے اور صنعتی استعمال،
جو پانی پینے اور صنعتی استعمال کے لیے ہمارے کام آتا ہے۔ فلڈ کنٹرول، ہم اس کی مدد سے ڈیموں کی مدد سے سیلاب کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آبپاشی ڈیم فصلوں کے لیے پانی فراہم کر کے زراعت کو سہارا دیتے ہیں۔ ملازمت کی تخلیق، ان سب کاموں کو سر انجام دینے کے لیے ملازموں کی ضرورت ہوتی ہے جس سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ ڈیم تعمیر، دیکھ بھال اور کاموں میں روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ پانی کی فراہمی، ڈیم شہروں اور قصبوں کے لیے پانی کی مستقل فراہمی کو یقینی بناتے ہیں۔ آگے ہیں اس کے نقصانات۔ ماحولیاتی اثرات، ڈیم ماحولیاتی نظام کو تبدیل کرتے ہیں، مچھلی کی نقل مکانی اور رہائش کو متاثر کرتے ہیں۔ نقل مکانی، ڈیم کمیونٹیز کو بے گھر کر سکتے ہیں اور زندگی کے روایتی طریقوں میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ زیادہ لاگت، ڈیم کی تعمیر اور دیکھ بھال، ناکامی کا خطرہ، پانی کا معیار، سماجی اثرات بشمول ثقافتی ورثے کا نقصان۔ یہ شارٹ کویسچن ہے، یہ جسٹ ہیڈنگ بھی آپ دے دیں تو بھی کافی ہیں، اگر ایک ایک لائن میں ان کو ڈیفائن کر دیا جائے تو بھی بہتر ہوگا۔ سوال نمبر 8 ہے، پاکستان میں کچھ ڈیموں کی فہرست بنائے۔ تربیلا ڈیم یہ ہری پور میں ہے، منگلا ڈیم میرپور، غازی بروتھا مظفر آباد، وارسک ڈیم پشاور، خانپور ڈیم ہری پور، راول ڈیم اسلام آباد، سملی ڈیم اسلام آباد، قادر آباد ڈیم سندھ، ہب ڈیم بلوچستان، اکھوڑی ڈیم اٹک، رسول بیراج پنجاب، سکھر بیراج سندھ، مرالا بیراج پنجاب۔ سوال نمبر 9 ہے، دریاؤں اور متعلقہ علاقوں سے ملحق صنعتوں کی نشاندہی کریں۔ اس کا جواب ہے، دریاؤں اور آس پاس کے علاقوں سے متعلق صنعتوں کا ایک مختصر جائزہ یہ ہے۔ سب سے پہلے ہے ماہی گیری اور آبی زراعت۔ دریا تجارتی اور زندہ رہنے والی ماہی گیری کے ساتھ ساتھ مچھلی کی کاشتکاری کی حمایت کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے زراعت۔ دریا آبپاشی کے لیے پانی مہیا کرتے ہیں، چاول، گندم، کپاس جیسی فصلوں کو سہارا دیتے ہیں۔ ہائیڈرو الیکٹرک پاور، دریاؤں کو پن بجلی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نقل و حمل، دریا سامان اور لوگوں کے لیے نقل و حمل کے راستوں کے طور پر کام کرتے ہیں۔ سیاحت اور تفریح، جنگلات اور لکڑی کی مصنوعات، کان کنی اور کھدائی۔ سوال نمبر 10 ہے، پاکستان کے آبی وسائل کے انتظام میں مستقبل میں درپیش مسائل اور مواقع۔ اس میں ہم سے دو چیزیں پوچھی گئی ہیں، ایک مسائل ہے اور دوسرا مواقع ہے، دونوں کا ہم نے جائزہ لینا ہے۔ اس کا جواب ہے، سب سے پہلے ہم مسائل کا ذکر کرتے ہیں۔ مسائل میں پانی کی کمی، طلب میں اضافہ اور موسمیاتی تبدیلی کی قلت کا باعث بن سکتی ہے۔ خستہ حال انفراسٹرکچر، پاکستان کا پانی کا بنیادی ڈھانچہ، یہ ڈھانچہ ہے، یہ الف نہیں ہے، ڈھانچہ پرانا ہے اور اسے اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے موسمیاتی تبدیلی، بارشوں کے نمونوں میں تبدیلی اور شدید موسمی واقعات کی تعداد میں اضافہ۔ آبادی میں اضافہ، بڑھتی ہوئی آبادی پانی کی محدود وسائل پر دباؤ ڈالتی ہے۔ آبی آلودگی، صنعتی، زرعی اور گھریلو فضلہ پانی کے ذرائع کو آلودہ کرتا ہے۔ بین الاقوامی پانی کے مسائل، مشترکہ آبی وسائل پر پڑوسی ممالک کے ساتھ تناؤ۔ آگے کیا ہیں اپرچونٹیز، مواقع اس کے اب لکھے ہیں ہم نے۔ پانی کا تحفظ، آبپاشی کے مؤثر نظام اور پانی کی ٹیکنالوجیز کو نافذ کرنا۔ قابل تجدید توانائی، پن بجلی اور دیگر قابل تجدید توانائی کے ذرائع میں سرمایہ کاری۔ پانی کا ذخیرہ، خشک ادوار کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے نئے ڈیموں اور ذخائر کی تعمیر۔ بین الاقوامی تعاون، مشترکہ آبی وسائل کے انتظام کے لیے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعاون کرنا۔ اختراعی ٹیکنالوجیز، پانی کی ری سائیکلنگ، ڈیسلینیشن اور مؤثر آبپاشی کے نظام جیسی نئی ٹیکنالوجیز کو اپنانا۔ ان چیلنجوں سے نمٹنے اور مواقع سے فائدہ اٹھا کر پاکستان پائیدار اور محفوظ پانی کے مستقبل کو یقینی بنا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے جامع جوابات لکھیں۔ پہلا سوال ہے، پانی کی کمی اور ضیاع کے مسائل کہ پانی ضائع کیسے ہوتا ہے، ضیاع کے مسائل سے نمٹنے کے لیے اقدامات تجویز کریں۔
اس کا جواب ہے سطح زمین اور زیر زمین آبی وسائل کے بہاؤ اور معیار میں موسمی اتار چڑھاؤ۔ سطح زمین اور زیر زمین وسائل کے بہاؤ اور معیار میں موسمی اتار چڑھاؤ مختلف عوامل کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ بارش سطح اور زیر زمین دونوں ہی آبی وسائل کے لیے پانی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ برسات کے موسم میں بارش سطحی آبی ذخائر کے بہاؤ کو بڑھاتی ہے اور زیر زمین پانی کے ذخائر بھر دیتی ہے۔ خشک موسم کے دوران بارش کم ہوتی ہے، جو سطحی آبی ذخائر میں کم بہاؤ اور زیر زمین پانی کی سطح کو کم کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ درجہ حرارت آبی وسائل کے بہاؤ کو بھی متاثر کرتا ہے۔ گرمیوں کے دوران زیادہ درجہ حرارت سطحی آبی ذخائر کے بخارات میں اضافے کا باعث بنتا ہے، جس سے ان کے بہاؤ میں کمی واقع ہوتی ہے۔ زیادہ درجہ حرارت سے پانی کی طلب میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جس سے پانی کے وسائل پر اضافی دباؤ آتا ہے۔ انسانی سرگرمیاں آبی وسائل کے بہاؤ اور معیار کو متاثر کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر آبپاشی، صنعت اور گھریلو استعمال کے لیے پانی کا اخراج سطحی آبی ذخائر اور زمینی پانی کے بہاؤ کو کم کر سکتا ہے۔ زرعی اور صنعتی سرگرمیوں سے ہونے والی آلودگی آبی وسائل کے معیار کو کم کر دیتی ہے۔ سطحی آبی وسائل، پانی کا بہاؤ۔ معتدل آب و ہوا کے علاقوں میں سطحی پانی کا بہاؤ عام طور پر موسم بہار اور ابتدائی موسم گرما میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، جب برف پگھلتی ہے اور دریاؤں اور جھیلوں کو دوبارہ سیراب کرتی ہے۔ موسم گرما کے آخر اور خزاں میں بہاؤ عام طور پر سب سے کم ہوتا ہے، جب بارش کم ہوتی ہے اور بخارات زیادہ ہوتے ہیں۔ معیار، سطح کے پانی کے معیار میں بھی موسمی اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر زرعی علاقوں میں جب کھادیں اور دیگر زرعی کیمیائی مادے دریاؤں اور جھیلوں میں بہہ جاتے ہیں تو اس سے پانی ناقابل استعمال ہو جاتا ہے۔ شہری علاقوں میں برسات کے موسم میں بالائی سطح کے پانی کا معیار اس وقت خراب ہوتا ہے جب گٹر بھر جاتے ہیں اور یہ گندا پانی قریبی آبی ذخائر سے جا ملتا ہے۔ زیر زمین آبی وسائل، پانی کا بہاؤ۔ زیر زمین پانی کا بہاؤ عموماً سطحی پانی کے بہاؤ سے زیادہ مستحکم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ موسمی تبدیلیوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ برسات سے متاثر ہونے والے علاقوں میں زیر زمین پانی کی سطح عام طور پر برسات کے موسم میں زیادہ ہو جاتی ہے اور خشک موسم میں کم ہو جاتی ہے۔ خشک آب و ہوا والے علاقوں میں وقت کے ساتھ زیر زمین پانی کی سطح کم ہو سکتی ہے۔ معیار، زیر زمین پانی کا معیار بھی موسمی تبدیلیوں سے متاثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر برسات والے علاقوں میں بارش کے موسم میں سطح زمین پر موجود گندگی زیر زمین میں جمع ہونے والے پانی کو بھی گندا کر سکتی ہے، جس سے پانی ناقص ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، پاکستان کے پانی کے انتظام میں ڈیموں، بیراجوں، نہروں اور آبی ذخائر کے الگ الگ کرداروں کی وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے انتظامی نظام برائے آب۔ انتظامی نظام برائے آب سے مراد ایک منظم طریقہ ہے جو مختلف ضروریات کے لیے پانی کے وسائل کی منصوبہ بندی، ترقی اور تحفظ پر کام کرتا ہے، جس کا مقصد زراعت، صنعت، میونسپلٹی، توانائی کی پیداوار اور ماحولیات میں پانی کے مؤثر اور پائیدار استعمال کے لیے منصوبہ بندی اور انتظام شامل ہے۔ انتظامی نظام برائے آب کا بنیادی ڈھانچہ۔ پانی کے نظام کو مؤثر بنانے، پانی کے ذخیرہ اور فراہمی کے لیے مختلف ڈھانچے بنائے جاتے ہیں۔ یہ ڈھانچے بشمول ڈیم، بیراج، نہریں اور آبی ذخائر اجتماعی طور پر آبی ڈھانچوں یا انتظامی ڈھانچوں کے لیے ضروری ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے ڈیم۔ ہم نے سب کا الگ الگ جائزہ لینا ہے۔
سب سے پہلے آتا ہے ڈیم۔ ڈیم مضبوط ڈھانچے ہیں جو آبی وسائل کے انتظام میں کثیر جہتی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ ذخائر پانی ذخیرہ کرنے کی ضروری سہولیات کے طور پر کام کرتے ہیں اور پانی کی کمی کے دوران اخراج کو روکتے ہیں، اس کمی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح زراعت، صنعت اور میونسپل کی ضروریات کے لیے پانی کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں۔ پانی ذخیرہ کرنے کے علاوہ ڈیم اکثر ہائیڈرو پاور پلانٹس کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔ آبی ذخائر سے خارج ہونے والے پانی کی قوت سے ٹربائن چلتی ہے اور اس کے نتیجے میں بجلی پیدا ہوتی ہے۔ ڈیم شدید بارشوں کے دوران ندی کے بہاؤ کو منظم کر کے سیلاب پر قابو پانے اور نشیبی علاقوں میں سیلاب کے خطرے کو کم کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ مزید برآں، ڈیموں کے ذریعے بنائے گئے بہت سے ذخائر تفریح مواقع، کشتی رانی ماہی گیری فراہم کرتے ہیں اور مقامی معیشت اور معیار زندگی کو بڑھاتے ہیں۔ آگے ہے بیراج۔ پاکستان کے وسائل کی تقسیم میں بیراج اہم عنصر ہے۔ یہ دریاؤں کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے اور پانی کو نہروں اور نالیوں کی جانب موڑنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان کے بنیادی کاموں میں سے ایک زرعی، صنعتی اور میونسپل مقاصد کے لیے پانی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا ہے۔ بیراج زرعی طریقوں کو بہتر بنانے اور ماحولیاتی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بھی پانی ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ ڈیموں کی طرح یہ دریا کے بہاؤ کو منظم کر کے سیلاب پر قابو پانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ بیراج دریاؤں کے اضافی پانی کو ذخیرہ کرتے ہوئے پانی کی سطح کو متوازن کرتے ہیں، جس سے دریاؤں میں کشتی رانی میں مدد ملتی ہے۔ آگے ہے نہریں۔ نہریں آبپاشی کے لیے ضروری ہیں۔ ان کا بنیادی کام زراعت کو فروغ دینا ہے، جس سے فصل کی کاشت کے لیے پانی کی تقسیم کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ نہریں مٹی میں نمی کی زیادہ سے زیادہ سطح کو برقرار رکھتی ہیں اور زرعی پیداوار میں اضافہ کرتی ہیں۔ آبپاشی کے علاوہ کچھ نہریں نقل و حمل کے راستے فراہم کرتی ہیں، بالخصوص ان علاقوں میں جہاں سڑکوں کا محدود جال ہو۔ نہروں کو نکاسی کے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور شدید بارشوں کے دوران کھیتوں میں پانی جمع ہونے اور زمین میں رسنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ آبی ذخائر۔ آبی ذخائر چاہے قدرتی ہوں یا انسان ساختہ، ڈیم یا بیراج آبی وسائل ذخیرہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ آبی ذخائر زرعی، آبپاشی، صنعتی عمل اور میونسپل سپلائی کے لیے پانی ذخیرہ کرنے سمیت متعدد افعال ادا کرتے ہیں اور پانی کو ذخیرہ رکھتے ہوئے علاقوں کو مستقل اور قابل اعتماد ذریعہ فراہم کرتے ہیں۔ آبی ذخائر تفریح اور ماحولیاتی کردار بھی ادا کر سکتے ہیں، جو کشتی رانی، ماہی گیری اور جنگلی حیات کے تحفظ جیسی سرگرمیوں کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ آبی ذخائر پانی کے معیار کو بہتر بنانے میں حصہ ڈالتے ہیں اور پانی کی صفائی کے عمل کے بہاؤ کو بہتر بناتے ہیں۔ بہت سے ذخائر پن بجلی کے ذرائع کے طور پر بھی کام کرتے ہیں، صاف توانائی کی پیداوار میں سہولت فراہم کرتے ہیں اور حیاتیاتی ایندھن پر انحصار کم کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، پاکستان کے آبپاشی کے نظام پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اس کا جواب ہے پاکستان کا آبپاشی کا نظام۔ آبپاشی کے نظام سے مراد نہروں، آبی ذخائر اور پانی کے انتظام کے بنیادی ڈھانچے سے ہے، جو زرعی مقاصد کے لیے پانی کی فراہمی کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ یہ ملک کے زرعی شعبے کا ایک بنیادی جزو ہے اور فصلوں کی کاشت کے لیے پانی کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پیچیدہ آبپاشی کا نظام موجود ہے۔ یہ ملک کے زرعی شعبے کے لیے ضروری ہے، جس کا GDP میں 20% سے زیادہ حصہ ہے اور 40% سے زیادہ افرادی قوت کو روزگار فراہم کرتا ہے۔
یہ نظام دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں پر مبنی ہے جو ملک کو 90% سے زیادہ پانی فراہم کرتے ہیں۔ اس نظام میں 3 بڑے پانی کے ذخیرہ کرنے والے ڈیم تربیلا، منگلا اور چشمہ، 19 بیراجوں اور 60,000 کلومیٹر سے زیادہ طویل نہروں کا نیٹ ورک شامل ہے۔ یہ نظام بنیادی طور پر پاکستان کی خشک اور نیم خشک آب و ہوا کی وجہ سے ضروری ہے، جہاں صرف بارشیں اکثر زرعی شعبے کی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہوتی ہیں۔ وسیع آبپاشی کا نظام۔ وسیع آبپاشی کا نظام پاکستان کے تناظر میں آبپاشی کے لیے بچھائے گئے اس جال کی نشاندہی کرتا ہے جو وسیع اور جامع ہے۔ اس میں نہروں، بیراجوں اور ڈیموں کا ایک وسیع نیٹ ورک شامل ہے جو ملک کی قابل کاشت زمین کے ایک اہم حصے میں زرعی سرگرمیوں کے لیے پانی فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ نظام متعدد موسموں میں متنوع فصلوں کی کاشت کی اجازت دیتا ہے، جس سے زرعی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے آبپاشی کے وسیع نظام کے فوائد۔ آبپاشی کا وسیع نظام مختلف موسموں میں متعدد فصلوں کی پیداوار کی سہولت فراہم کرتا ہے، زرعی پیداوار کو بڑھاتا ہے اور خوراک کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ یہ مختلف فصلوں کو قابل کاشت بناتا ہے جو اقتصادی تنوع اور خوراک کے حصول میں معاون ہے۔ زراعت پاکستان کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، روزگار فراہم کرتی ہے اور ملک کے GDP میں خاطر خواہ حصہ ڈالتی ہے۔ موسم برسات کی غیر متوقع بارشوں پر کم انحصار خشک سالی کے خطرے کو کم کرتا ہے اور فصلوں کے لیے پانی کی مستقل فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ آبپاشی کے نظام کے اندر بہت سے ڈیموں اور آبی ذخائر بھی پن بجلی پیدا کرنے کی سہولیات کے طور پر کام کرتے ہیں جو ملک کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں معاون کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کے آبپاشی کے وسیع نظام کے نقصانات۔ جیسے پہلے ہم نے اس کے وسیع نظام کے فوائد ڈسکس کیے، اب یہ اس کے نقصانات ہیں۔ ناقص نکاسی آب کے انتظام آبی ذخیرہ اور مٹی کے کھارے پن کا باعث بن سکتا ہے جو فصل کی پیداوار اور زمین کی زرخیزی کو متاثر کرتا ہے۔ آبپاشی کے لیے دریاؤں اور آبی ذخائر سے زیادہ پانی نکالنے سے پانی کی قلت پیدا ہوتی ہے جس سے زمینی پانی کے قیمتی ذخائر ختم ہو رہے ہیں۔ آگے ہے قدرتی دریا کے بہاؤ میں رد و بدل اور ڈیموں کی تعمیر، ماحولیاتی نظام، مچھلیوں کی نقل مکانی اور دریا کی تہوں کی نقل و حمل کو متاثر کرتی ہے جس سے ماحولیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پانی کی تقسیم میں تفاوت کے نتیجے میں بڑے ذمہ داروں کو آبپاشی تک بہتر رسائی حاصل ہوتی ہے جس سے چھوٹے کسان اپنے پانی کے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ نہروں اور ڈیم کے وسیع نیٹ ورک کو باقاعدہ دیکھ بھال اور بحالی کی ضرورت ہے جو کہ مہنگا ہونے کے باعث نظر انداز کیا جاتا ہے۔ آبپاشی کے لیے پانی کو پمپ کرنے سے کافی مقدار میں توانائی خرچ ہوتی ہے جس سے توانائی کی قلت اور گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو ہم نے فرسٹ کویسچن ڈسکس کیا تھا کہ پانی کی کمی اور ضیاع کے مسائل سے نمٹنے کے لیے اقدامات تجویز کریں، یہ کچھ اقدامات دیے گئے ہیں، اس کو بھی ہم اسی کویسچن کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں کہ پانی بچانے والی ٹیکنالوجیز جیسے کہ ڈراپ اریگیشن اور بارش کے پانی کی ذخیرہ اندوزی کو لاگو کرنا پانی کے ضیاع کو کم کر سکتا ہے اور زراعت میں پانی کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ پانی، زمین اور ماحولیاتی نظام کے درمیان تعلق کو پہچاننے والے مربوط آبی وسائل کے انتظام کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے پانی کی کمی اور آلودگی کے مسائل کو ایک جامع انداز میں مؤثر طریقے سے نمٹایا جا سکتا ہے۔ نامیاتی کاشتکاری اور کیڑوں کے انتظام کو مربوط تکنیکوں کو فروغ دینے سے کیمیکل ادانوں پر انحصار، پانی کی کمی اور مٹی کے انحطاط کو کم کیا جا سکتا ہے۔ آبپاشی کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے میں سرمایہ کاری جیسے نہری نیٹ ورکس کو بہتر کرنا، پانی کی تقسیم کے مؤثر نظام کو نافذ کرنا، پانی کی ترسیل کی کارکردگی کو
بہتر بنایا جا سکتا ہے اور پانی کے نقصانات کو کم کر سکتا ہے۔ کسانوں اور عام لوگوں میں پانی کے تحفظ اور پائیدار پانی کے انتظام کے طریقوں کی اہمیت کے بارے میں بیداری میں اضافہ رویے میں تبدیلی کو فروغ دے سکتا ہے اور پانی کے ذمہ دارانہ استعمال کو فروغ دے سکتا ہے۔ پانی کی پالیسیوں کو نافذ کرنا اور ان کے نفاذ جو پانی کے پائیدار انتظام کے طریقوں کو ترجیح دیتے ہیں، پانی کی منصفانہ تقسیم کو فروغ دیتے ہیں اور آبی وسائل کے مسائل سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے آلودگی پر قابو پانے کے اقدامات ضروری ہیں۔ ان پائیدار طریقوں پر عمل درآمد کر کے پاکستان اپنے آبی وسائل اور زرعی شعبے کی طویل مدتی پائیداری کو یقینی بنانے، آبی آلودگی، قلت اور ضیاع کے خطرناک مسائل کو کم کر سکتا ہے۔ یہ تجویز بھی پہلے کویسچن کی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ یہ والا پارٹ بھی ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ چیزیں وہ ہیں جو پہلے ڈسکس ہوئی ہیں، یہ بھی ہم نے ساتھ ایک پارٹ اٹیچ کر دیا ہے تاکہ اس کو مزید اچھا بنایا جا سکے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔